میں دلہن بنی شفیق کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے یہاں پر اس حویلی میں اسی لیے لایا گیا تھا کہ میں یہاں کی بہو تھی اور ان لوگوں کی بہو بن کر کے میں یہاں پر آئی تھی۔ اگرچہ میں نے شفیق کے ساتھ باقاعدہ سے کوئی شادی نہیں کی تھی، یہ سب ایک ڈرامہ تھا اور مجھے صرف اس کام کے عوض پیسے ملنے تھے، جو کہ مجھے میرے بھائی نعیم نے بتایا تھا کہ 25 سے 30 لاکھ روپے ملیں گے، اور یہ بھی چند دن کے ڈرامے کے پیسے تھے۔ شفیق اپنی مریادہ ظاہری بات ہے سمجھے گا، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں بلکہ کرائے پہ لائی ہوئی ایک عورت ہوں، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے دوست کے یا پھر میرے بھائی کے کہنے پر یہاں پر آئی ہے۔ شفیق تقریباً میرے وہاں اس کمرے میں بیٹھنے کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد ہی اس کمرے میں آیا۔ وہ ڈیل ڈول کا کافی بھاری تھا، لیکن اس کی مونچھیں، اس کا گول چہرہ جو ہے وہ کافی سوٹ کرتا تھا۔ کمرے میں آ کر کے اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ تم اتنے اب تک اسی کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہو، کم از کم تم اتنا کرتی کہ اتنی دیر تک کپڑے ہی بدل لیتی۔ تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی شادی نہیں ہے، یہ تو صرف میرے باپ کو یا پھر یہاں کے لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے اس نے مجھے کہا کہ تم جا کر کے کوئی ہلکے کپڑے پہن لو اور ان کپڑوں کو بدل دو۔ میں بھی ان کپڑوں میں اپنے آپ کو کافی جو ہے وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں غسل خانے کی طرف بڑھ گئی، جو کہ اسی کمرے میں موجود تھا۔ جب میں غسل خانے میں کپڑے اپنے تبدیل کرنے لگی، مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا احساس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر میں نے اپنے اس احساس کو اپنے دماغ سے نکال دیا کہ یہاں غسل خانے کے اندر ظاہری بات ہے کیمرہ لگانے سے تو کوئی رہا، مجھے باقی کسی نے کیا دیکھنا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ایک ہلکا سا سلوار سوٹ پہن لیا اور پھر وہ پہن کر کے میں باہر نکل آئی۔ جب میں باہر نکل آئی تو میں نے دیکھا کہ شفیق وہاں پر چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات کو لے کر کے مسکرا رہا تھا۔ بہرحال میں جا کر کے اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی، کیونکہ میری اور شکیل کی چارپائی علیحدہ علیحدہ لگائی گئی تھی۔ دونوں کے اوپر کافی اچھا بستر کیا گیا تھا، گدے بچھائے گئے تھے، گدوں کے اوپر چادریں لگائی گئی تھیں اور نرم تکیے تھے جو کہ ہمیں سونے کے لیے دیے گئے تھے۔ ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ بھلے ہم دلہا دلہن ہیں لیکن ہم سوئیں گے شاید علیحدہ علیحدہ۔ یہاں پر شاید رواج ہی ایسا تھا کہ میاں بیوی علیحدہ علیحدہ چارپائی پر ہی سوتے تھے۔ اگر شہروں والا حساب ہوتا تو ایک ہی ڈبل بیڈ ہوتا اور اس بیڈ کے اوپر ہم دونوں کو سونے کے لیے مجبور ہونا پڑتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں تو اداکاری کے چلتے اور پھر اس بات کے چلتے کہ مجھے اس کام کے لیے میرے بھائی نے آمادہ کیا تھا اور پھر پیسے بھی تو ملنے تھے، لہٰذا اب میں سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ میں تھکی ہوئی تھی۔ شفیق بھی تھوڑی دیر تک اپنے بستر پر جا کر کے لیٹ گیا، پھر اس نے لائٹ کو باقاعدہ سے بند کر دیا۔ شاید وہ بھی لائٹ بند کر کے سونے کا عادی تھا اور میری بھی عادت یہی تھی کہ لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا، البتہ اتنا ہے کہ میں سو چکی تھی، کیونکہ میں پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ ایک تو سفر کی تھکاوٹ تھی، دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر جو آب و ہوا تھی وہ شہر کی نسبت کافی بہتر تھی، لہٰذا میں پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم مجھے سوتے ہوئے گزرا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا احساس ہوا کہ کوئی سایہ ہے جو کہ میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے خطرے کا احساس ہو چکا تھا، لیکن کیا کروں کہ دیر ہو چکی تھی اور اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جو سایہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا اور اسی کے ساتھ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنی گرفت میں کس لیا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ اٹھتی یا احتجاج کرتی یا پھر کوئی آواز کرتی یا پھر چیخ چلاق کر کے کسی بات کا مظاہرہ کرتی، ایک اور ہاتھ پیچھے سے آیا جس نے مجھے چہرے سے پکڑ لیا اور اس نے میری آواز کو دبا لیا۔ یعنی ایک نہیں 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے پکڑا تھا، اور اس وقت اس کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میں ایک سائے، ایک حیولے تو دیکھ پا رہی تھی، لیکن مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2 لوگ کون تھے کہ جنہوں نے مجھے اس طریقے سے دبوچ لیا تھا۔
بہرحال میں اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کیا کرتی، دونوں ہی بے حد طاقتور تھے، دونوں ہی کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ مجھے اپنا آپ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا تگڑا شکاری ہے جس کے پنجرے میں میں پھنس چکی ہوں، کوئی ایسا باز ہے جس نے مجھے اپنے پنجوں کے اندر دبوچ لیا ہے، اور ایک معصوم چڑیا سے زیادہ میری حیثیت نہیں تھی۔ اس روز وہ رات تو گزر گئی، لیکن وہ رات میرے لیے بہت بھاری رات ثابت ہوئی۔ وہ دو لوگ تھے جنہیں میں نے پہچان بھی لیا تھا اور جن کو میں نے جان بھی لیا تھا، اور وہ دو لوگ کوئی اور نہیں تھے۔ ایک تو شفیق تھا جس کی بیوی بن کر کے میں یہاں اس گھر میں آئی تھی، اور دوسرے شخص کے بارے میں اب آپ لوگوں کو کیا بیان کروں یا میں کسی کو کیا بتاؤں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ہوا اسے بیان کرنا تو بنتا ہے۔ یہ میری جگ بیتی کہانی ہے جو کہ آپ سن رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ میں آپ کو وہی بتاؤں گی کہ جو میرے ساتھ گزری۔ تو دوسرا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ دوسرا شخص جس نے میرے چہرے کو دبوچ لیا تھا، جس نے میری آواز کو دبا دیا تھا، وہ نعیم تھا۔ جی ہاں، میرا اپنا سگا بھائی نعیم تھا جس نے میرے چہرے کو دبوچ کر کے میری آواز کو دبا دیا تھا۔ پھر یہاں تک ہی بات نہیں رہی تھی، شفیق نے جو کرنا تھا کر کے سائیڈ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نعیم نے بھی وہی کچھ کیا تھا جو کچھ کہ شفیق نے کیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے باقاعدہ مجھے اس بات کے لیے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ جیسا چلتا ہے ایسے ہی چلنے دو، اگر تم نے یہاں پر کچھ زیادہ ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کی یا پھر اس بارے میں کسی سے بات کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ کوئی شہر نہیں، یہ چند پور حویلی ہے، اور یہاں پر دن دہاڑے بندہ غائب کر دیا جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے اس قسم کی باتوں کی اگرچہ زیادہ عادت نہیں تھی، لیکن میں بہرحال تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔ ان دونوں کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی، اگر وہ باز تھے تو میں چڑیا تھی۔ میں ان دونوں کا مقابلہ ظاہری بات ہے کہ طاقت سے نہیں کر سکتی تھی۔ عقل سے شاید ان کا مقابلہ میں کر سکتی تھی، لیکن عقل سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی مجھے وقت چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں اس حویلی کے جو لوگ تھے، شفیق کا جو باپ تھا، شفیق کا جو چچا تھا، میں کیا ان لوگوں کو اپنی اصلیت ظاہر کر دوں؟ اگر میں اپنی اصلیت ان لوگوں کو ظاہر کر دوں تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ان دونوں کا بھانڈا تو پھوٹے گا ہی پھوٹے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں اس بات کو لے کر کے ڈری ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ جب تک مجھے واضح طور پر کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس وقت تک کم از کم میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، اور میں اپنی آپ تک اور اپنی ذات تک محدود رہوں گی۔ بہرحال میں اب اس بات کو لے کر کے ڈر گئی تھی کہ نعیم بھی شفیق کے ساتھ اس کام میں مل گیا تھا، اور یہ کام بہرحال میں اپنے ساتھ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اگرچہ ایک بیوہ تھی، میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور میں نے کوئی ایک رات نہیں ہزاروں راتیں اپنے شوہر کے ساتھ بتائی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ میرا شوہر تھا، مجھ پر حق رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ یہاں میں بغیر نکاح کے ان لوگوں کے ساتھ وہی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی، اسی طریقے سے نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں بہت جلد ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ انتظام کروں گی۔ میں نے ان لوگوں کا کیا انتظام کرنا تھا یا کیا سوچنا تھا، وہ مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ہر روز اب یہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ رات میں وہ دونوں میرے شوہر بن جاتے اور میں ان کی بیوی بن جاتی، اور اسی طریقے سے راتیں گزرنے لگیں۔ شفیق خود میرے بھائی کو نعیم کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے دعوت دیتا تھا، اور میرا بھائی جو کہ علیحدہ کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے کمرے میں یعنی کہ یہاں شفیق والے کمرے میں چلا آتا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر کے پریشان تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آیا کہ میں چودھری حاکم کو اس بارے میں آگاہ کر دوں اور شفیق کے باپ کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن شفیق کا باپ پتہ نہیں میری بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا، سنے گا یا نہیں سنے گا۔ میں اس بات سے، اس زندگی سے خوش نہیں تھی، لیکن بہرحال اب یہ چند دن کی زندگی تھی جو کہ مجھے یہاں پر گزارنی تھی۔ اس کے بعد یہی تھا کہ میں یہاں سے
کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ کروں گی، اور اب میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ جس نے ایک دفعہ اپنا شرم و حیا کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا تھا، وہ جہاں پر بھی میں جس جگہ پر بھی اس کے ساتھ رہوں گی، ظاہری بات ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا، اور میں بہرحال اپنے بھائی کے ساتھ تو کم از کم ایسا تعلق بنا کر کے نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دن گزر چکے تھے، اور ان کچھ دنوں میں کوئی رات ایسی نہیں گئی تھی کہ جو میری مصیبت سے خالی گئی ہو، اور میں ہر رات ہی کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کر رہی تھی۔ چودھری حاکم کو اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شفیق کی میں واقعی ہی بیوی ہوں، اور ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ اب میں نے نعیم کو دبے دبے الفاظ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ شفیق سے پیسے لے لے، اور ہم لوگ اب یہاں سے کنارہ کشی کر جائیں، کیونکہ اب لوگ یہ مان چکے ہیں کہ یہ باقاعدہ شادی ہو چکی ہے۔ اب نعیم نے مجھے کہا کہ نہیں، کم سے کم ہمیں یہاں پہ 3 مہینے رہنا ہوگا، کیونکہ 3 مہینے کے بعد ہی ہم یہاں سے بھاگ سکیں گے۔ اگر 3 مہینے کے بعد جائیں گے، ایک دم سے جائیں گے، تو حاکم بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور صرف جو ہے ایک دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شفیق چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ کم سے کم 3 مہینے تک ٹل جائے۔ 3 مہینے تک ہمیں یہاں رہنا ہوگا۔ میں نے اب نعیم کو کہا کہ نعیم، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، 3 مہینے میں یقین کرو کہ اگر میں کہیں بازار میں ہی کھڑی ہو جاتی نا، تو یقین کرو کہ اس 25-30 لاکھ روپے سے زیادہ کما لیتی، صرف اس کام کے لیے کہ جو کام میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں نے شفیق سے بات کر لی ہے، وہ ہمیں 25 نہیں 50 لاکھ روپے دے گا۔ 25 لاکھ روپے وہ دے گا جو اس کے ساتھ طے ہوئے تھے، اور 25 لاکھ روپے وہ ہمیں اس کام کے لیے دے گا جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپے کی لالچ میں میرا بھائی شفیق کے آگے سمجھ لو بک چکا تھا۔ مجھے اس نے کھلونا بنا دیا تھا، اور پھر 3 مہینے کا الٹیمیٹم تھا جو کہ اس نے مجھے سنا دیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، ظاہری بات ہے کہ اب ایک چنگل میں پھنس چکی تھی، لہٰذا اب بات تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ماننی ہی تھی۔ لہٰذا اب میں دن گن کر کے گزارا کرنے لگی، اور اس بات کے لیے کہ کب 3 مہینے کا وقت پورا ہوگا، کب مجھے 50 لاکھ روپے ملیں گے، اور میں یہ 50 لاکھ روپے لے کر کے نعیم کے ساتھ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گی۔ خیر، کہتے ہیں نا کہ وقت گزر ہی جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ وقت گزر گیا اور 3 مہینے گزر گئے۔ اب 3 مہینے گزر جانے کے بعد میں نے باقاعدہ اب نعیم کو دوبارہ اس بات کے لیے اکسانا شروع کر دیا کہ وہ شفیق سے پیسوں کا مطالبہ کرے، اور 50 لاکھ روپے کا مطالبہ جو ہے وہ اس سے کرے۔ لہٰذا یہ اب طے ہو گیا کہ ہم اسی ہفتے 50 لاکھ روپے کی رقم لے کر کے شفیق سے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بھاگنے کے لیے شفیق نے ہمیں ایک شخص دیا جس کا نام رشید عرف شیدہ تھا۔ شیدہ ہمیں یہاں سے بھگانے میں مدد کرنے والا تھا، اور وہ ہمیں ہماری آدھی رات کو گاڑی لے کر کے آئے گا، اور ہمیں جو ہے وہ اس حویلی سے چل کر کے کافی دور جانا ہوگا، ایک ایسی جگہ پر جو کہ ویران سڑک تھی اور شہر کی طرف جاتی تھی۔ وہاں پر شیدہ ہمیں ملے گا، اور وہاں پر شیدے سے ملنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نعیم کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ یہاں سے بھاگنے کے لیے پوری تیار تھی، لیکن ایک بات میں نے اپنے ذہن میں اور سوچ لی تھی کہ نعیم جیسے شخص کے ساتھ اب میں اپنی باقی زندگی نہیں گزاروں گی۔ یا تو ہم دونوں بہن بھائی 25-25 لاکھ روپے آپس میں تقسیم کریں گے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ پورے کے پورے 50 لاکھ روپے ہی میرے ہیں، کیونکہ 25 لاکھ روپے کے لیے تو اس نے مجھے بیچا تھا شفیق کے آگے، اور وہ بھی میری قربانی تھی کہ میں اس کی نقلی بیوی بن کر کے یہاں پر آئی تھی، اور باقی کا 25 لاکھ میری ان راتوں کی قیمت تھی جو کہ یہاں پر میں نے ان لوگوں کے ساتھ بتائی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب نعیم کو بالکل ہی نکارا نہیں جا سکتا تھا۔
لہٰذا میں نے نعیم کے لیے بھی کچھ سوچ لیا تھا اور یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں نعیم کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ایک ایسا بھائی جو کہ مجھے اپنے دوست کے ہاتھ بیچ دے اور ایک ایسا بھائی کہ جو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ مجھے اپنی بیوی بنا کر کے رکھے، میں بہرحال اس کے ساتھ اپنا وقت گزارا نہیں کر سکتی تھی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ لہٰذا ہم لوگ اس رات بھاگنے والے تھے جس رات نعیم کو ایک بریف کیس میں باقاعدہ پورے 50 لاکھ روپے شفیق نے ادا کر دیے تھے۔ یہ نقد رقم تھی جو کہ ایک بریف کیس میں تھی اور اس بریف کیس کو جو ہے وہ لے کر کے ہی نعیم نے جانا تھا۔ آدھی رات کو تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے دوران ہم لوگ اپنے اپنے بستروں سے بیدار ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں کو آج کی رات کے لیے نکلنا تھا۔ شفیق ہمیں باہر گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا اور پھر ہم لوگ شفیق کو الوداعی کلمات کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حویلی کے سارے ہی لوگ اس وقت گہری نیند میں تھے اور سب اپنے اپنے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں بہن بھائی وہاں سے چلتے ہوئے کافی دور تک نکل آئے تھے۔ ہم اس سڑک تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں پر گاڑی لیے شیدہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ہم شیدے کے پاس پہنچ گئے۔ شیدہ ایک 50-60 سال کا ادھیڑ عمر آدمی تھا جو کہ شفیق کا خاص آدمی تھا۔ اس نے مجھے اور نعیم کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور بڑی ہی آہستہ رفتار سے گاڑی کو شہر کی طرف بھگا دیا۔ وہ گاڑی کو سست رفتاری سے اس لیے چلا رہا تھا کہ ابھی جو سڑک تھی یہ زیادہ پختہ نہیں تھی اور یہاں پر وہ گاڑی کا زیادہ شور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ آرام آرام سے گاڑی کو لے کے جا رہا تھا۔ جب ہم پکی سڑک تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہ گاڑی کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی اور وہ ہم دونوں کو شہر تک بھی چھوڑ دے گا۔ اب نعیم کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے شہر والے مکان میں جائیں گے، وہاں پر جا کر کے ہم 1-2 روز آرام کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کی کوئی نئی پلاننگ سوچیں گے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس مکان کو بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا جس کے لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی پراپرٹی ڈیلر سے اس مکان کی قیمت لگوا کر کے اس مکان کو بیچے گا۔ وہاں سے جو پیسے حاصل ہوں گے ان پیسوں کو لے کر کے اس 50 لاکھ کے ساتھ مل کر کے وہ کسی اور علاقے میں ایک اچھا مکان لے گا اور اپنے کاروبار کا انتظام کرے گا اور مجھے اور خود کو ہم لوگ دونوں ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کاروبار پر بھی توجہ کرے گا اور مکان بھی بنا لے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ کسی ایسے علاقے کا رخ کرے کہ جہاں پر نسبتاً کم آبادی ہو، کم لوگ ہوں جو کہ زیادہ تر پہچاننے والے نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ چند پور والا واقعہ اور چودھری حاکم والا واقعہ اور شفیق والی باتیں کل کو کھل کر سامنے بھی آئیں تو وہ کسی ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں پر اسے پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے گاڑی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پھر شیدہ گاڑی کو پکی سڑک تک لے آیا۔ اب گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی اور ہم شہر جانے والی سڑک پر کافی آگے آ گئے تھے، کیونکہ رات آدھی تھی اور اس وقت 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا جو کہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی گاڑی تھی جو کہ ہمیں کراس کر جاتی تھی۔ بالکل ہی ویران سی جگہ تھی اور ہم لوگ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے شہر کی طرف رواں دواں تھے کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ جیسے ہی گاڑی رکی اب شیدہ جو ہے وہ پیچھے پلٹا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے گاڑی میں کچھ خرابی آ گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ وہ گاڑی کا اچھا خاصا مکینک تھا، اس لیے مجھے اور نعیم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے یہی اندازہ تھا کہ وہ گاڑی کو دیکھ لے گا۔ تھوڑی دیر تک وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر کے کچھ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہم دونوں کو کہا کہ کچھ نہیں، بس گاڑی تھوڑی گرم ہو گئی ہے، گاڑی تھوڑی دیر تک بند کرتے ہیں، تھوڑا پانی لے آتا ہوں، یہاں پہ دیکھتا ہوں کہیں سے پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر کے وہ ایک کین اٹھا کر کے ایک طرف کو روانہ ہو گیا اور پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ یہاں پر پانی کہیں مل جائے گا۔ یہ سڑکیں، یہ راستے اس کے دیکھے والے تھے۔ میں نے نعیم کو کہا کہ ہمیں بھی نیچے اتر جانا چاہیے، جب تک شیدہ واپس نہیں آتا ہمیں یہاں پر رہ کر کے پانی کا انتظام، اس کے پانی کے انتظام کرنے تک جو ہے وہ باہر کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی حبس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوں گے تھوڑا اچھا لگے گا۔ میرے کہنے پر نعیم بھی وہاں سے
गाड़ी से नीचे उतर आया और फिर मैं भी गाड़ी से नीचे उतर करके आ गई। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, हमने थोड़ी दूर तक देखा कि शीदा हमारी तरफ बड़ा चला आ रहा है। उसने बाकायदा पानी का एक कैन पकड़ रखा था, जो कि वाकई वो कहीं से भर करके ले आया था। अब वो पानी का कैन लेकर के आया। उसने गाड़ी के बोनट को एक दफ़ा फिर उठाया और उस पानी को वो अपनी मतलूबा जगह पर डालने लगा, जहाँ पर उसने पानी को डालना था। उसके बाद उसने गाड़ी का बोनट बंद किया, और जैसे ही उसने गाड़ी का बोनट बंद किया और वो हम दोनों के सामने आया, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो कि रक्स कर रही थी, और उसके हाथ में चमकता हुआ पिस्तौल सीधा नईम की तरफ था। उसने पिस्तौल का रुख नईम की तरफ कर रखा था, और नईम जो है एकदम से पिस्तौल को देख करके घबरा गया। ज़ाहिर बात है कि नईम के पास कोई असला नहीं था, लेकिन इस वक्त रात के 3 साढ़े 3 बजे इस सुनसान सड़क पर शीदे के हाथ में एक पिस्तौल था जो कि नईम की तरफ था, और उसका रुख नईम की तरफ था। इससे पहले कि नईम कुछ बात करता या कुछ हरकत करता, उस पिस्तौल में से निकली हुई गोली नईम के सीने पे जाकर के लगी, और नईम वहीं पर गिर कर के तड़फने लगा। नईम तड़प करके ठंडा हो गया। तो अब उस पिस्तौल का रुख मेरी तरफ हुआ। उसने मेरी तरफ पिस्तौल का रुख किया, और फिर उसके बाद जैसे ही उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया, थोड़ी देर तक वो इसी तरह पिस्तौल को मुझ पर ताने रहा और मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा लेता रहा। जब उसने मेरी तरफ इस पिस्तौल को किया हुआ था और मेरे चेहरे का उतार चढ़ाव देख रहा था, फिर थोड़ी ही देर बाद वो हंसने लगा। अब वो मेरे पास चल कर के आ गया। उसने पिस्तौल को अपने पास रख लिया था। उसने करीब आकर के मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, लो जी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब उम्मीद है कि तुम भी अपने वादे को पूरा करोगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने वादे को बिल्कुल पूरा करूँगी, इसलिए तुम बेफ़िक्र हो जाओ। अब मैं उसके साथ दोबारा गाड़ी में बैठ गई, और हमने नईम की लाश को उठा करके सड़क के एक साइड पर झाड़ियों में डाल दिया। मैंने नईम की लाश को दूसरी बार देखना भी गवारा नहीं किया था, क्योंकि मैं उसकी बहन थी। उसने मेरे साथ जो सलूक किया था वो इसी सज़ा का हकदार था। अब मैं शीदे के साथ उस गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठी शहर की तरफ बड़ी चली जा रही थी। ज़ाहिरी बात है कि शीदा मेरे साथ मिला हुआ था। मैंने उसे अपने साथ मिला लिया था। अपना हुस्न, अपनी जवानी देख करके मैंने उसे अपने साथ मिला लिया था, और उसे मैंने ना सिर्फ़ कि शफीक का असली चेहरा बता दिया था, बल्कि अपने भाई के बारे में भी बता दिया था। शीदा एक ऐसा शख्स था कि जिसने अपनी एक तवील ज़िंदगी चौधरियों की खिदमत करते हुए गुजार दी थी। 50-60 साल की उम्र को आ गया था, लेकिन अभी तक उस बेचारे ने शादी भी नहीं की थी। ऐसे में जब मैंने उससे उसकी बीवी बनने का लालच दिया और उसे कहा कि मैं इस हराम से ज़्यादा बेहतर है कि हलाल खाना चाहूँगी, चाहे तुम एक बूढ़े इंसान ही क्यों नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह कर के खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजार लूँगी, ना कि इन जैसे लोगों के साथ कि जिनके नज़र में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। मेरी इस बात को उसने समझ भी लिया था और जान भी लिया था, और वो इस बात को वाकई जान चुका था कि ये बात 100% दुरुस्त है कि जो कुछ सलूक ये दोनों मेरे साथ कर रहे थे, मैं जिस तरीके से इनके चुंगल में फंस गई थी, उसके बाद तो ज़ाहिरी बात है कि शीदे को जब मैंने अपने सारे हालात बताए और मैंने अपने भाई की करतूत बताई, तो वो इस बात को लेकर के आग बबूला हो गया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक बहन थी ज़रीना, जो कि बेचारी जवानी में ही फौत हो गई थी। वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सका। उसे अचानक से टीबी हो गई और उसने टीबी का इलाज करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उस वक़्त तक देर हो चुकी थी और ज़रीना अपनी जान की बाजी हार गई। लेकिन उसने अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने अपनी बहन के चलते शादी की तरफ भी तवज्जो नहीं की थी, और फिर इन लोगों का, चौधरियों का आकर के मुलाज़म हो गया था। उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी थी, अपना घर बसाने का नहीं सोचा था, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था, और कम अज़ कम अपनी बहन के लिए वो ऐसा कुछ नहीं सोच सकता था। जब उसे नईम के करतूत का पता चला था, वो शफीक के लिए तो सोच सकता था कि चौधरी है, बिगड़ा हुआ एक इंसान है जो कि इस हद तक गिर सकता है,
کہ وہ یہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب اسے نعیم کے کرتوت کا علم ہوا تو وہ نعیم کا اندر ہی اندر دشمن ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں بیوہ تو ہو چکی ہوں، لیکن جو زندگی میں یہ گزار رہی ہوں اس سے لاکھ درجہ بہتر وہ زندگی ہے جو کہ میں اس شخص کے ساتھ گزاروں گی۔ میں نے اس کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنے کا وعدہ کر لیا، اس سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بدلے میں نے اس سے صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے نعیم کو اپنے ساتھ نہیں دیکھنا ہے، مجھے نعیم کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ نعیم کو 5-10 لاکھ دے کر کے ہم لوگ جو ہے وہ شہر چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد رشیدہ نے بتایا کہ نعیم مستقل مصیبت بنے گا، وہ نہ تو ہم دونوں کو زندہ چھوڑے گا اور نہ ہم دونوں کو کہیں رہنے دے گا، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی کام خود آئے گا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں نے شیدے کے ساتھ بیٹھ کر کے اس بات کی پلاننگ کی تھی کہ پھر یہی ہے کہ ہم لوگ نعیم کو راستے سے ہٹا دیں گے اور یہ پیسہ لے کر کے ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ نعیم کو راستے سے ہٹا دینے کے بعد اس پیسے کو لے کر کے ہم لوگ نکل آئے تھے۔ یہ گاڑی بھی چودھریوں کی گاڑی تھی، لیکن اس گاڑی کا شیدہ کسی بھی جگہ جا کر کے سودا کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بتایا تھا کہ وہ ایک ایسی چور بازار جگہ جانتا ہے کہ جہاں پر اس گاڑی کو بھی وہ اچھے پیسوں میں فروخت کر دے گا، اور اس گاڑی کا وہ لوگ حلیہ ہی بدل کر کے رکھ دیں گے، کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا کہ یہ گاڑی چودھریوں کی گاڑی ہے۔ یہ اچھی خاصی گاڑی تھی جس کی مالیت 20-25 لاکھ روپے ہوگی۔ یہ 20-25 لاکھ روپے اگر نہ صحیح کم از کم چور بازار میں 10 لاکھ روپے بھی ملیں تو وہ ہم دونوں کے لیے بہت تھے۔ لہٰذا اب ہم دونوں نہ صرف کہ شہر آ چکے تھے بلکہ صبح ہو چکی تھی، اور ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر کے نہ صرف کہ سب سے پہلے اپنے لیے اپنے رہنے کا انتظام کیا، نہ بلکہ ہم لوگوں نے اپنی حلیے اپنی شکلیں بھی بدل لیں۔ اس نے بھی اپنے آپ کو اس حد تک تبدیل کر دیا، اس نے باقاعدہ داڑھی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، اس کا حلیہ عجیب سا حلیہ تھا۔ اب اس نے باقاعدہ کلین شیو کر لی تھی اور میرے کہنے پر پینٹ کوٹ پہن لی تھی۔ اس نے اپنے شناختی کارڈ میں بھی اب ایسی ہی تصویر لکھانی تھی، کیونکہ پہلا شناختی کارڈ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے شناختی کارڈ کو رینیو کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن تصویر نہیں دینے کے لیے کہا تھا۔ چند پیسے لگا کر کے شناختی کارڈ رینیو ہو جاتا تھا اور تصویر بھی نہیں آ جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بھی کافی اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ حلیہ تبدیل کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں شفیق کی طرف سے خطرہ تھا کہ شفیق کسی بھی وقت ہم لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر نعیم کی لاش ملنے کے بعد وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ ہم چھپ چھپ کر ہی اس شہر میں رہ رہے تھے اور گاڑی بھی ہم نے چور بازار میں بیچ دی تھی، اب ہمارے پاس 60 لاکھ روپے جیسی رقم تھی۔ اب مجھے شیدے نے کہا کہ ہم زیادہ عرصہ یہاں پر چھپ کر کے نہیں رہ سکتے، اس لیے میرے پاس ایک ایسا محفوظ ٹھکانہ، ایک ایسی محفوظ جگہ ہے کہ جہاں پر جا کر کے ہم اپنی باقی کی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے مجھے ایک دور دراز گاؤں کا بتایا کہ جو وہاں سے واقعی اتنا دور تھا کہ ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے ایک دن لگ جاتا۔ وہاں پر نہ ہمیں کوئی جاننے والا تھا نہ کوئی پہچاننے والا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کی یادیں وابستہ ہیں، اس کا بچپن اس گاؤں سے گزرا ہے، وہ اسی گاؤں سے یہاں پر آیا تھا، لہٰذا یہ تو بہترین تھا کہ وہ اس کا دیکھا بالا گاؤں تھا، لہٰذا ہم دونوں نے وہیں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ہم لوگ وہاں اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں جا کر کے میں نے واقعی میں اپنے آپ کو بے حد بدل دیا۔ میں نے اپنے کپڑے پہننے کا انداز، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا انداز کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی رشیدہ کی حیثیت سے پہچان نہ سکے، اور اسی طریقے سے اس نے بھی اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر لیا تھا کہ میرے کہنے پر اب وہ بالکل ہی ایک الگ شخصیت بن گیا تھا۔ اس گاؤں میں مکان لینا اور اس گاؤں میں ایک دکان کا حاصل کر کے اس دکان پہ کام کرنا ہم لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے باقاعدہ اچھا خاصا پیسہ بنا رکھا تھا۔ اب ہم اسی گاؤں میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے لگے، اور پھر زندگی کے 10 سال بیت گئے۔ اس 10 سال میں میرے پاس اب 3 بچے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسی شخص سے تھے، اور 10 سال بعد پھر میرا شوہر، یعنی کہ جس سے میں نے شادی کر لی تھی، رشید عرف شیدہ، دنیا سے چلا گیا۔
وہ بیچارہ بیمار ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے پاس 3 بچے تھے اور وہ چلتی ہوئی دکان تھی جس پہ اب میں خود بیٹھ کر کے دکانداری کرتی تھی۔ گاؤں کی دکانداری تھی اور میری زندگی یہاں پہ ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب بھی میں نعیم یا شفیق کے یا ان لوگوں کے بارے میں سوچتی، میرے اندر غصے کی ایک لہر بھر جاتی، لیکن کیا کرتی کہ میں اس وقت مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں۔ میرے 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اس وقت تک ہو سکتا ہے میری شکل بھی اس حد تک تبدیل ہو جائے کہ لوگ مجھے آسانی سے پہچان نہ سکیں۔ میرا یہی سوچنا ہے کہ ان کو لے کر کے شہر چلی جاؤں گی۔ فی الحال تو وہ یہاں گاؤں میں رہ کر گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ تعلیم بری نہیں ہے۔ شاید وہ یہاں میرے ساتھ ساری زندگی اسی گاؤں میں ہی رہیں گے یا پھر کبھی میں ان کو لے کر کے شہر چلی جاؤں گی۔ اس بات کا ابھی فی الحال نہیں پتہ۔